اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ میرا آج کا موضوع ہے بچوں کی نفسیات، زاویہ 1 سے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ بچے کی نفسیات کے بارے میں بہت سی دلیلیں ایک دوسرے کے متضاد بھی ملتی ہیں کہ یہ بچہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو میرا اس سے کوئی ایسا تعارف نہیں تھا اور میں سائیکالوجی کے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتا تھا جتنا کہ میرے ہمسفر جانتے۔ اشفاق احمد اپنے روم کا 1952 کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ ان کے ایک دوست نے ان کو ٹریٹ دینی تھی جس کی وجہ سے وہ ایک سٹیج فیئر میں شامل ہو گئے۔ وہاں اس سٹیج فیئر میں ان کو پرفارم کرنا پڑ گیا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ مجھے گانا وانا تو نہیں آتا تھا، بولیاں آتی تھیں۔ بہرحال میں نے جان چھڑانے کے لیے ایک بولی گا دی اور مجھے بہت زیادہ سراہا گیا۔ لوگوں نے مجھ سے آٹوگراف لینے شروع کر دیے۔ اب جب لوگ مجھ سے آٹوگراف لے رہے تھے تو میں نے دیکھا ایک بہت معزز نہایت گریسفل خاتون اکیلی چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے پلٹ کر ایسے میری طرف دیکھا تو میری بالکل سٹی گم ہو گئی۔ یعنی اس کا کچھ ایسا چام تھا کہ اس کی پرسنالٹی اتنی بڑی تھی۔ میں اس کے پاس بادب چلا گیا۔ اس نے کہا کم دا، میں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا گیو می سائن کہ مجھے بھی آٹوگراف دیں۔ اب اچھی گپ شپ کے بعد اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ہم ان کے شوہر سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ ایک بہت بڑے خاندان کے لوگ تھے اور مجھے واقعی بڑی آرزو تھی ان سے ملنے کی۔ واپسی پر جاتے ہوئے اس عورت نے مجھے اپنا کارڈ دیا اور کہا کہ مجھے رنگ کریں، میں آپ کو وقت دوں گی فلاں دن اور پھر آپ آئیں۔ تو میں نے وہاں سے آ کر سب کو بتایا۔ ایک دن میں نے ٹیلی فون کیا، اس نے کہا آپ آئیں اور دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں۔ This will be a sort of family union. I am honored. اور یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ تو لو جی میں وہاں پہنچا کار چلاتا۔ اب میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ بہت کوئی بڑا گھر ہوگا۔ میں امید تو کر رہا تھا کہ وہ امیر لوگ ہیں تو اچھا خاصا بڑا گھر ہوگا، لیکن جی وہ تو اتنا بڑا گھر تھا اور اتنے ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا کہ میری سٹی گم ہو گئی اس کو دیکھ کر۔ باہر کھڑے دربان نے پوچھا آپ کو کس سے ملنا ہے؟ پھر اس کے بعد مجھے گائیڈ کیا گیا، میں اپنی گاڑی میں چلا اور مجھے بتایا گیا کہ اب آپ کو ایک اور گارڈ ملے گا جو آپ کو فردر تھوڑا سا آپ کو پیدل چلنا پڑے گا اور پھر آپ وہاں پہنچیں گے۔ ایک برآمدہ بڑا خوبصورت، اس کے اوپر بیلیں لٹکی ہوئی تھی۔ اس نے وہاں جا کر کہا میری حد یہاں ختم ہوتی ہے، اب آپ ایک اور صاحب کے ساتھ چلے جائیں۔ ایک اور صاحب جو کہ عورت اور مرد تھے، تو ان کو میں نے گریٹ کر کے ان کے ساتھ چلا۔ انہوں نے کہا میڈم بہت خوش تھی، سب کو بتایا تھا کہ ہمارا ایک معزز مہمان آ رہا ہے۔ میں آگے چلا گیا، جا کر ایک بڑے ہال میں ایک لمبی سی میز تھی کالی سیاہ رنگ کی اور اس کے اوپر میں اکیلا بیٹھا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہم نے میڈم کو اناؤنس کر دیا ہے، وہ آتی ہی ہوں گی۔ میں نے کہا بہت خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا وہ معذرت کر رہی ہیں کہ تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اب بیٹھے بیٹھے مجھے کوئی مشکل سے 4-5 منٹ ہوئے ہوں گے اور میں تھوڑا سا بور بھی ہو رہا تھا۔ وہاں سیڑھیاں تھی 8-10، وہاں سے ٹپ ٹپ کرتا ہوا ایک لڑکا آیا جس نے نیلی نکر پہنی ہوئی تھی، کالے سیاہ بوٹ اور کتنے سارے بٹنوں والی ایک جیکٹ سی پہنی ہوئی تھی۔ نیچے اترا، لڑکا کوئی 7-8 سال کا تھا۔ نیچے اترا، گھٹ گھٹ کرتا مجھ تک پہنچا۔ میں نے اس کو مسکرا کر دیکھا تو وہ میرے پاس کھڑا ہو کر غور سے میری شکل دیکھنے لگا۔ اب میں بڑا امپریس ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا ہاؤ آر یو، یو بلونگ ٹو اے ریچ کلاس۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے کوہنی رکھ کر میز کے اوپر جہاں میں تھا ایسے میری شکل دیکھی۔ اب ایک آدمی کا چہرہ اتنا قریب ہو، اس اینگل پر ہو، بڑی پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ تو جب اس نے چہرہ قریب کیا تو وہ میرے بہت نزدیک آ گیا۔ سیدھے کھڑے ہو کر اس نے میری ایک مونچھ کو پکڑا اور زور سے کھینچا۔ میرا ہونٹ سارا اوپر کو کھینچ گیا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے تڑاک سے ایک چماٹا دیا، اتنا زور کا کہ میرا یہ سارا ہونٹ نیچے گر گیا۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ ایک ملازم آ گیا اور مجھ سے آ کے کہنے لگا یہ رسیلنی کا بڑا بیٹا ہے اور میڈم کا بڑا لاڈلا بچہ ہے۔ میں نے کہا ہاں ماشاءاللہ بہت پیارا بیٹا ہے۔ تھپڑ مار کے زور سے وہ بھاگ گیا کہیں کھیلنے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ میں نے کہا یا اللہ، جتنی خوشی خوشی میں آیا تھا اور جتنا میرا دبدبا تھا، جو کچھ میں نے سنا تھا، یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ وہ چلا گیا اور میں بیٹھا رہا۔ اتنے میں میڈم آ گئی اور معذرت کرنے لگی، مجھے کچھ کام تھا، میں نے ابھی رسیلنی کو فون کیا ہے، اس نے کہا میرا ایک آخری شاٹ رہ گیا ہے، آئی ہوپ بالکل ٹھیک ہو جائے گا جب تک ہم بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں میڈم کا ایک ٹیلی فون آ گیا اور وہ اٹھ کر چلی گئیں۔ تو اب میں بہت کانشیس ہو کر بیٹھا، یا اللہ وہ ظالم بچہ
پھر نہ آ جائے۔ ایک ڈر ہوتا ہے نا آدمی کو، ایک گھوم رہا ہے آفت کا پر کالا۔ بعد میں یہ پتا چلا کہ رسیلنی نے کہا آپ کھانا کھائیں، میں آپ کو جوائن نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں ڈیلے ہو گیا ہوں، میرا شارٹ تیار نہیں ہوا، تو میں نے پھر اشفاق صاحب سے ضرور ملوں گا، یہ بات طے ہے۔ اس نے کہا وڈ یو لائک، میں نے کہا جیسا کہیں ٹھیک ہے۔ وہ ڈونگے لے کر آنے لگے، اس کے ملازم دستانے پہنے ہوئے چیزیں لا رہے تھے، میری جان پر بنی ہوئی تھی کہ وہ چھری کانٹے سے کھاتے ہوئے مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیسے کھانا ہے۔ ایسی جگہ پر خاص طور پر بندے کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چیزیں آ گئی، اتنے میں وہ چھوٹا آفت کا پر کالا تھا، اس کی بجائے پھر ایک اور نکل آیا، 4 سال کا چھوٹا پر کالا سا۔ تو میڈم نے کہا یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، 2 ان کے بیٹے تھے، تو میں نے کہا ہیلو ہائی ویری کیوٹ جیسے کہتے ہیں، تو وہ چھوٹا آ گیا۔ اس نے کرسی میرے اس طرف ڈال لی اور میرے قریب بیٹھ گیا اور میرے چہرے کو غور سے دیکھتا جا رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، عجیب و غریب سی، کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کس قسم کا آدمی ہے، باوجود اس کے کہ دونوں بچے بہت اچھے اٹالین بولتے تھے، میں بھی ٹھیک ٹھاک بولتا تھا۔ باتیں ہم کرتے رہے، جب کھانا لگ گیا بڑے تلائی اور زری برتنوں میں تو ہم نے شوربہ ڈال دیا۔ تو وہ چھوٹا بچہ تھا، دوسرا بڑا ادھر بیٹھا تھا، دوسرا بھی آ گیا، کھانا تو کھانا تھا نا۔ تو چھوٹے نے کیا کیا، وہ دہی کا ایک پیالہ اس کو لے کر میرے شوربے میں ڈال دیا اور چمچہ لے کر اس میں ہلا دیا اور اپنی چیز کچھ کھانے لگا۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، شوربے میں دہی پڑا ہے، اس میں کیا خرابی ہو سکتی ہے، تو میں ایک چمچ لیا تو میڈم نے کہا آئی ایم ویری سوری، بچے نے مس بہیو کیا آپ کے ساتھ، ہم بچوں کو ٹوکتے نہیں، ان کو نفسیاتی طریقوں پر پال رہے ہیں، کیونکہ اگر بچوں کو ٹوکا جائے، ان کو منع کیا جائے تو ان کی شخصیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ یہ نئی تحقیق آئی ہے، ہم سارے لوگ یورپ کی اس تحقیق پر چل رہے ہیں، ہمارے جیسے پڑھے لکھے والدین اس معاملے میں بہت محتاط ہیں، ہم بچے کو کچھ نہیں کہتے۔ ملازم سے کہا کہ یہ پلیٹ اٹھا دو، اس کی جگہ اس نے نئی پلیٹ لا کر رکھ دی، تو میں نے شوربہ ڈالا تو اس کے بڑے بیٹے نے کیچپ کی ساری بوتل پلیٹ میں ڈال دی۔ تو میں نے کہا میں کھاتا نہیں ہوں، میں ذرا سی چکن اور آلو گول سے کٹے ہوئے وہ لے لیتا ہوں، وہ ڈال دیے۔ تو وہ بڑا بیٹا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ بڑے شوق سے کھانے والا ہے، ابھی ایک نوالا لیا تھا کہ اس نے اپنا آلو چڑھایا فوک کے اوپر اور یوں تلکا کے ٹھک کر کے جیسے ایک گلیل نہیں ہوتی میری ناک کے اوپر۔ میں نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ٹھنا ٹھن مرچیں ڈال کر آلودہ کیا۔ اس نے کہا میں پھر معذرت چاہتی ہوں، اگر ہم ان کو کچھ کہیں گے، منع کریں گے تو ان کی شخصیت پر برا اثر پڑے گا، ہم نہیں چاہتے بچے کی شخصیت خراب ہو، یوں آگے چل کر وہ بہتر انسان بنتا ہے۔ تو میں نے کہا ہاں کوئی بات نہیں، جو بھی پروٹیکشن کر سکتا ہے۔ پھر میں نے ہاتھ ایسے کیے، جو بھی پروٹیکشن انسان کر سکتا ہے، لیکن ہو نہ سکی۔ ہاتھ ایسے کیا تو چھوٹے نے کھڑے ہو کر میرے پاؤں کے اوپر اپنا پاؤں بڑے زور سے مارا، اس کے جوتے کے نیچے لوہے کے نیلز لگے ہوئے تھے، میری چیخ نکلی خوفناک قسم کی۔ میں نے سوچا کس لیے یہاں آ گیا، دفع کرو، لعنت بھیجو، یہ ایکڑوں کے گھر ہوتے ہیں، میں کہاں پھنس گیا۔ اتنی میں رسیلنی کا ٹیلی فون آ گیا تو ملازم نے آ کر اعلان کیا اس نے کپڑا رکھا، ٹکا ٹک کرتی اوپر چلے گی۔ اب میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، اوپر جا رہی ہے کہ اب جا کے ٹیلی فون سننے لگ گئی ہے۔ جب وہ ٹیلی فون سن رہی ہوگی، بچے دونوں طاق میں بیٹھے تھے، میں نے گالی دی کہ میں تیرا گھاٹا اتار دوں گا کتے۔ اس بیچارے نے کبھی گالی نہیں سنی تھی، اتنی گندی گالیاں جتنی مجھے آتی تھی، جو کہیں بھی نہیں آ سکتی تھی، وہ کانپ گیا۔ اس نے زندگی میں کبھی ایسا دیکھا نہیں تھا، وہ بیچارے ڈر گئے اور رنگ فک ہو گیا۔ میں نے کہا اگر تم نے آواز نکالی تو کوئی اٹالین نہیں، کوئی انگریزی نہیں، خالص پنجابی، کہ تو پھر کیتا نہ تے تیرا گل وڈ دواں گا۔ اور اب چہرے سے پتہ چل گیا اور دہشت آ گئی ان پر۔ اتنے میں وہ اپنا فون سن کر واپس آ گئی، انہوں نے کہا وہ پھر معذرت کر رہے ہیں، کوشش میں کر رہا ہوں، موقع مجھے اگر مل جائے تو جانے نہ دینا، جوائن ضرور کروں گا۔ میں نے کہا بڑی مہربانی۔ پھر وہ کھانا کھانے لگے اور دونوں بچے بھی، ہم بھی کھاتے رہے۔ تو کھانے کے دوران جب ہم اختتام پر پہنچے تو میڈم نے کہا پروفیسر دیکھا آپ نے، اگر بچوں کو ڈانٹا نہ جائے تو شخصیت کیسی ہوتی ہے، پرسکون ہوتی ہے، کس شرافت سے کھانا کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، نفسیات کا اچھا اصول ہے، سائیکالوجسٹ کہتے ہیں چونکہ بچے میں اگریشن ہوتا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے تکیہ لے کر ڈنڈے کے ساتھ ستون کے ساتھ باندھ کر پنچ مارو، کسی پر لکھ دو اماں، کسی پر لکھ دو ابا جی، اماں پہ غصہ آئے تو اماں پر اور ابا پہ غصہ آئے تو ابا پر، ٹھا ٹھا، اس طرح اگریشن نکل جاتا ہے۔ یہ ان کا خیال ہے، چنانچہ پوری 1 دہائی سے میں کہوں گا سائیکالوجی اس بات پر مصر ہے کہ ان کا اگریشن نکل جانا چاہیے۔ ماں باپ کے خلاف اگریشن تو ہوتا ہی ہے، بہتر یہی ہے جو طریقہ اب خاص طور پر برٹش سائیکالوجسٹ میں کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ڈانٹنا ڈپٹنا، اس کا کوئی مقام بتانا بہت ضروری ہے۔ موضوع سے ہمیں بچوں کی ایک نفسیات کے بارے میں ایک بہت اہم اصول پتہ چلتا ہے کہ آج کل یہ ماڈرنزم میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بچوں کو بہت پیار سے آرام سے کیئر ٹیک کر کے ان کو پروان چڑھانا چاہیے، لیکن جب ہم
اسلام میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبروں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، ایک فیچر ڈرانے والا ہے۔ اس طرح بچوں کو برے انجام سے ڈرانا بھی ضروری ہے۔ جزا اور سزا کا کانسیپٹ دینا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ان کو پھولوں کی طرح پالتے رہیں گے تو کل کو کوئی بھی مصیبت ان پر آ جائے گی تو وہ فیس نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے صرف پیار نہیں، تھوڑی سی ڈانٹ، تھوڑی سی سختی اور زیادہ سا سمجھانا بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ میرا آج کا موضوع اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ میرے ساتھ بندے رہنے کا شکریہ۔